السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلت، صفحہ نمبر 36۔ قلت، میں نے کہا، میں کہتا ہوں۔ فیا طوبی للمہتمین بانفسہم، تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی جانوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو اپنی جانوں کے ساتھ اجتہاد کرتے ہیں، یعنی اپنی زبان کو محفوظ رکھتے ہیں، جو اپنی زبان کو محفوظ رکھ کے اپنی جانوں کے ساتھ اجتہاد کرتے ہیں۔ وَيَحَ الْغَافِلِينَ، اور ہائے افسوس ان غافلوں کے لیے، الَّذِينَ خَلَعُوا الْعِذَارَ، جنہوں نے جو بے لگام ہو گئے ہیں، جنہوں نے لگام اتار دی ہے۔ عذر ان کی جمع ہے اذار۔ کس کی جمع ہے؟ عذر ان کی جمع اذار۔ اور اذار اللجام کا معنی ہوتا ہے لگام کی وہ رسیاں جو گھوڑے کے گال پر لٹکتی ہیں، جو گھوڑے کے گال پر لگام لگائی جاتی، تو جو رسیاں اس کے گال پر لٹکتی ہیں، ہے نا، وہی رسیاں مراد ہے اذار سے۔ جنہوں نے اپنی لگام اتار دی، یعنی جو بے لگام ہو گئے ہیں، جو بھٹک گئے ہیں، جو سرکش ہو گئے ہیں۔ لگام نہ رہے گھوڑے پر تو سرکش نہ ہو جائے گا۔ جو سرکش ہو گئے ہیں، جو حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ وَأَرْخَوْا الْعِنَانَ، اور جنہوں نے لگام ڈھیلی کر دی ہے۔ جب گھوڑے کی لگام ڈھیلی کر دی جائے تو جہاں چاہتا ہے جاتا ہے، ایسے ہی ان کے لیے، ان انسانوں کے لیے افسوس ہے، ہلاکت ہے، جنہوں نے اپنی لگام ڈھیلی کر دی، یعنی جو بے لگام ہو گئے ہیں، جو حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ واللہ المستعان، اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَ الْقَائِلُ، قائل نے سچ کہا ہے، وَأَحْسَنَ، اور اچھا کہا ہے، تو یقول، جب وہ کہتا ہے، وَاغْتَنِمْ رَكْعَتَيْنِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ اِذَا كُنْتَ خَالِيًا مُسْتَرِيحًا۔ فی ظلمت اللیل، رات کی تاریکی میں، اغتنم، غنیمت جان، 2 رکعت نماز کو رات کی تاریکی میں غنیمت جان، اذا كُنْتَ خَالِيًا مُسْتَرِيحًا، جب تو فارغ ہو اور آرام میں ہو۔ وَإِذَا مَا هَمَمْتَ بِاللَّغْوِ فِي الْبَاطِلِ فَاجْعَلْ مَكَانَهُ تَسْبِيحًا۔ وَإِذَا مَا هَمَمْتَ، ما زائدہ ہے، اور جب تو ارادہ کرے، ہم محمد ارادہ کرے، باللغو، باطل بات کرنے کا، باللغو فی الباطل، باطل میں، یعنی باطل چیز کے بارے میں لغو بات کرنے کا تو ارادہ کرے، فجعل مکانہ تسبیحا، تو اس کی جگہ تسبیح بنا لے، اس کی جگہ تسبیح و تحلیل کر، بری بات مت کر۔ فلزوم السکوت خیر من النطق وان کنت فی الکلام فصیحا، تو لزوم السکوت، خاموشی، لازمی طور پر خاموش رہنا بہتر ہے، من النطق، بری بات بولنے سے، وین کنتا فی الکلام فصیحا، اگرچہ تو فصیح کلام کرتا ہو، اگرچہ تو بلیغ کلام کرتا ہو۔ والاصل الثالث، اور تیسرا اصول، حفظ الاعمال الصالحہ، نیک اعمال کی حفاظت کرنا ہے۔ فإن من لم يصن لسانہ، اس لیے کہ جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، وہ اکثر الکلام، اور زیادہ بولتا ہے، قوال بنتا ہے، یقع لا محالۃ فی غیبت الناس،
تو ضرور وہ لامحالہ یقیناً وہ ضرور لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. کما قیل جیسے کہ کہا گیا ہے من کثر لغتہ کثر سقطہ. السقط فی القول والفعل ہے نا، قول و فعل میں سقط یعنی فسادہما، ان کا فساد، غلط بات ہونا ہے نا، باطل بات ہونا. من کثرا لغتہ، لغت کا معنی آواز، صوت، جمع الغات، جس کی آواز زیادہ ہوگی یعنی جو زیادہ بولے گا. کثرا غلطہ، کثرا سقطہ، تو اس کی غلطی بھی زیادہ ہوگی، وہ غلط بھی زیادہ بولے گا. والغیبت ہی سائقۃ المہلکۃ للطاعات، اور غیبت یہ ایسی بجلی ہے جو بندگی طاعتوں کو ہلاک کر دیتی ہے. الا ما قیلا، اس کے مطابق جیسا کہ کہا گیا ہے، کسی بزرگ نے کہا ہے ان مثل من یغتاب الناس مثل من نصب منجنیقا، بے شک اس کی مثال جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے اس کی طرح ہے کہ جس نے منجنیق نصب کی، پتھر برسانے والی مشین، جس نے منجنیق نصب کی، فَهُوَ يَرْمِي بِهِ حَسَنَاتِهِ، تو وہ اس کے ذریعے اپنی نیکیوں پر سنگباری کرتا ہے، شرقم و غربا، پورب اور پچھم میں، یمین و شمالا، اور اتر دکن میں. وَبَلَغَنَا عَنِ الْحَسَنِ، اور حضرت حسن سے ہمیں خبر پہنچی، انہو قیلا لہو، کہ ان سے کہا گیا، یا ابا سعید، اے ابو سعید، ان فلانن اغتابک، کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی ہے. فبعث الیہ بطبق، تو آپ نے اس کے پاس ایک طبق بھیجا. طباق تشتری، ٹرے، ایک تشتری بھیجی، فی رطبن، جس میں کھجوریں تھیں. وقالا، اور کہا، بلغنی، مجھے خبر پہنچی ہے، انک اہدیت الی حسناتک، کہ آپ نے اپنی نیکیاں مجھے تحفہ کی ہیں، ہدیہ دی ہیں، میری غیبت کر کے نیکیاں میرے پاس آ گئیں آپ کی. فاحببت ان اکافئک، تو میں نے یہ پسند کیا کہ آپ کو اس کا بدلہ دوں، یہ بدلے میں کھجوریں ہیں، آپ نے نیکیاں مجھے دی تھیں اپنی، میری غیبت کر کے. وَذُكِرَتِ الْغِيبَةُ عِنْدَ ابْنِ الْمُبَارَكِ، حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس غیبت کا ذکر ہوا. فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، لو كنت مغتابا احدا، اگر میں کسی کی غیبت کرنے والا ہوتا، لغتبت امی، تو ضرور اپنی ماں کی غیبت کرتا. اگر کسی کی غیبت کرنا کرتا تو ضرور اپنی ماں کی غیبت کرتا. لِأَنَّهَا أَحَقُّ بِحَسَنَاتِي، اس لیے کہ میری نیکیوں کی حقدار، سب سے زیادہ حقدار وہی ہے. وَذُكِرَ أَنَّهُ فَاتَ حَاتِمًا الْأَصَمَّ لَيْلَةَ الصِّيَامِ، مذکور ہے کہ حضرت حاتم اصم سے لیلۃ القیام، قیام کی رات فوت ہو گئی. لیلۃ القیام، لیلۃ القیام، قیام کی رات فوت ہو گئی. کیا مطلب؟ یعنی رات کا قیام فوت ہو گیا، رات کی نماز جو آپ پڑھتے تھے نفل نماز، وہ فوت ہو گئی. فعزتہ زوجتہ، تو ان کی بیوی نے ان سے سخت کلامی کی. وعزنی فی الخطاب، قرآن پاک میں آیا فقال اکفلنیہا وعزنی فی الخطاب، میرے پاس ایک بھیڑ ہے، اس کے بعد 99 بھیڑے ہیں. وعزنی فقال اکفلنیہا، اس نے کہا اسے ایک کو بھی میری کفالت میں دے دے. دو بھائیوں کا تذکرہ ہے نا قرآن پاک میں. وعزنی فی الخطاب، اور مجھ سے سخت کلامی کی. وعزتہ، تو فعزتہ زوجتہ، تو ان کی بیوی نے ان سے سخت کلامی کی، یعنی ایک بہت بڑے ولی بنتے ہیں، رات کی نماز چھوڑ دی. فقالا، تو انہوں نے فرمایا
ان اقوام، اس لیے کہ سب مان جائیں آپ کی ولایت. بیوی کا ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک بزرگ اڑ رہے تھے ولایت سے، کرامت سے آسمان میں، تو پورے بستی میں شور ہو گیا کہ بہت بڑے با کرامت بزرگ ہیں. تو بیوی نے بھی بڑی تعریف کی. جب ولی نے بتایا کہ وہ میں ہی تھا، آپ کا سرتاج، آپ کا شوہر، تو کہا تبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. فقالا، تو حضرت حاتم اصم کو سب بزرگ اور ولی مانتے تھے مگر بیوی ان کی نہیں مانتی تھی. سخت کلامی کی، آر دلایا اس پر. فقالا، تو انہوں نے فرمایا ان اقواما صلوا باللیل البارحہ، کچھ لوگوں نے گزشتہ رات نماز پڑھی. فلما اصبحوا، تو جب انہوں نے صبح کی، نالو منی، تو میری غیبت کی، مجھے برا بھلا کہا. نالا ہے نا، نالا من کے ساتھ جب استعمال ہو، نالا من الارض ہے نا، نالا من زیدن، زید کو برا بھلا کہنا ہے نا. تو مجھے برا بھلا کہا. فتکون صلاتہم یوم القیامت فی میزانی، تو ان کی نماز قیامت کے دن میری ترازو میں رہے گی. والاصل الرابع، چوتھا اصول، السلامت من آفات الدنیا، دنیا کی آفتوں سے سلامتی ہے. زبان خاموش رکھنے میں دنیا کی آفتوں سے سلامتی. علامہ قال سفیان، حضرت سفیان ثوری نے اس کے مطابق جیسا کہ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا، لا تتکلم بلسانک ما تکسر به اسنانک، لا تتکلم، اپنی زبان سے، ما ایسی بات نہ کر، تکسر به اسنانک، کہ جس سے تو اپنے دانت توڑ دے، یا ما تکسر به اسنانوں کا، جس سے تیرے دانت ٹوٹ جائیں. ٹھیک ہے نا، جس بات سے تیرے دانت ٹوٹ جائیں، یا جس بات کے ذریعے تو اپنے دانت توڑ دے. وقال آخر، اور دوسرے نے کہا، لا تبسطن لسانک، اپنی زبان دراز نہ کر، فیفسد علیک شانک، کہ وہ کہیں تجھ پر تیری شان یعنی تیری عبادت فاسد کر دے. وانشدوا، اور کچھ لوگوں نے یہ شعر گنگنایا، احفظ لسانک لا تقول، اپنی زبان کی حفاظت کر، لا تقول، ایسی بات نہ کہے، فتبتلا، کہ جس کی وجہ سے تو آزمائش میں مبتلا ہو. ان البلاء مؤکل بالمنطقی، منطق مصدر میمی نطق کے معنی میں ہے. یقیناً مصیبت یہ نطق کے حوالے کی گئی ہے. یقیناً مصیبت گویائی کے ہے نا اور بات کے حوالے کی گئی ہے. ولی ابن المبارک، حضرت عبداللہ ابن مبارک کا یہ شعر ہے، احفظ لسانک ان اللسان سریع الی المرء فی قتلہ، اپنی زبان کی حفاظت کر، یقیناً زبان آدمی کے قتل میں بہت تیز ہے، آدمی کا جلد قتل کر ڈالتی ہے. وَإِنَّ اللسان دلیل الفؤاد، اور بے شک زبان دل کی غماز ہوتی ہے، دل کی غماز ہوتی ہے، دل کا پتہ دیتی ہے کہ دل کیسا ہے، زبان سے پتہ چل جاتا ہے اس کا دل کیسا ہے. یدل الرجال علی عقلہ، یدل میں فاعل کیا ہے؟ لسان. زبان آدمی پر دلالت کرتی ہے اس کی عقل پر، زبان آدمی کی عقل کی غماز ہوتی ہے، زبان آدمی کی لوگوں کی عقل کا پتہ دیتی ہے. ولابن ابی مطیع، ابی مطیع کے یہ اشعار ہیں، لسان المرء لیث فی کمین، آدمی کی زبان شیر ہے، فی کمین، کمین گاہ کا شیر ہے، گھات میں لگا ہوا شیر ہے. اذا خلا علیہ لہو اغارہ، جب وہ اس کو خالی پاتا ہے، لہو اغارہ، تو اس کے لیے حملہ آور ہوتا ہے. اغارتن تھا اصل میں، کیا تھا؟ اغارتن ہے نا، وزن شعری کی بنیاد پر کیا ہو گیا؟ اغارہ. تا حالت وقت میں ہا ہو جاتی ہے نا،
اغارہ اور نیچے ہے ستارہ، اذا خلا علی جب اس کو خالی پاتا ہے، لہو اغارہ تو اس کے لیے حملہ آور ہونا ہے، یعنی حملہ آور ہو جاتا ہے، لیس حملہ آور ہو جاتا ہے نا۔ فسنہ عن الخنا تو زبان کو عن الخنا بد کلامی سے محفوظ رکھ، بلجامن ایسی لگام لگا کر، بلجام سمتن خاموشی کی لگام لگا کر، یکن لک من بلیات ستارہ تیرے لیے تمام مصیبتوں سے پردہ ہو جائے گا۔ الستارتوں کا معنی پردہ، اور ستارتن تھا یہ اصل میں، تو ستارہ تیرے لیے تمام بلاؤں سے پردہ ہو جائے گا۔ وفی المثل السائر اور ایک رائج مثل میں ہے، رائج کہاوت میں، جو لوگوں کے درمیان رائج ہے، ایک رائج کہاوت میں ہے، رب کلمۃ تقول لصاحبها دعنی، بہت سے کلمے اپنے متکلم سے کہتے ہیں، دعنی مجھے چھوڑ دے، مجھے بخش دے۔ نسأل اللہ التوفیق برحمتی، ہم اللہ سے، اللہ کی رحمت سے توفیق کا سوال کرتے ہیں، توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ والاصل الخامس پانچواں اصول ہے، ذکر آفات الآخرت و عواقبها، ذکر آفات الآخرت و عواقبها، آخرت کی آفتوں اور اس کے انجام کو یاد کرنا۔ وَاذْكُرُ فِيهِ نُقْطَةً واحدہ، اس کے بارے میں ایک نقطہ ذکر کرتا ہوں، وَهِيَ أَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن تَقُولَ قَوْلًا مَحْظُورًا حَرَامًا، وہ یہ ہے کہ جب تو بات کرے گا تو خالی نہیں ہے، یا تو بولے گا قولاً محظوراً ممنوع بات کرے گا، اور اسی کی تفسیر ہے نا حرامہ، جو ممنوع حرام بات ہوگی ایسی بات کرے گا، او قولاً مباحن میں فضول یا فضول مباح بات کرے گا، لا یعنی کا جو تیرے لیے فائدہ مند نہیں۔ فین کانا محظورا تو اگر وہ ممنوع بات ہو، ففیہ من عذاب اللہ تعالی الذی لا طاقت لک بہ، تو اگر ممنوع اور ناجائز بات ہے وہ کی تو نے، تو ظاہر سی بات ہے گناہ ہوگا۔ ففیہ من عذاب اللہ تعالی، تو اس میں اللہ کا عذاب ہوگا جس کی تجھ میں طاقت نہیں۔ فقط روینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، کیونکہ ہم نے روایت کیا حضور سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، لیلۃ اسری بی الی السماء نظرت فی النار، اس رات جس رات مجھے لے جایا گیا، اسرا رات میں لے جانا، جس رات مجھے لے جایا گیا آسمان کی طرف، یعنی معراج میں، شب معراج، نظرت فی النار قومن، میں نے جہنم میں کچھ لوگ دیکھے، یاکلون الجیف، یاکلون الجیف، جیفتن کی جمع جیف، جو مردہ کھا رہے تھے، جو مردوں کو کھا رہے تھے۔ جیفتن کا معنی جثت المیت، میت کا جسم۔ قلت میں نے کہا، یا جبریل، اے جبریل، من ہؤلاء، یہ لوگ کون ہیں، کس بات کی ان کو سزا دی جا رہی ہے؟ قالا، جبریل نے عرض کی، ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، غیبت کرنا لوگوں کا گوشت کھانا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ، حضرت معاذ سے حضور نے فرمایا، اقطع لسانک عن حملۃ القرآن وطلاب العلم، اپنی زبان حاملین قرآن سے اور طالبان علوم سے اپنی زبان کاٹ لے، یعنی بند رکھ، ان کی بدگوئی سے اپنی زبان بند رکھ۔ وَلَا تُمَزِّقِ النَّاسَ بِلِسَانِكَ، اور لوگوں کو اپنی زبان سے نہ پھاڑ، مزق کو تمزیق پھاڑنا، اپنی زبان سے زخمی نہ کر۔ فَتُمَزِّقَكَ كِلَابُ النَّارِ، کہ کہیں تجھے جہنم کے کتے نہ پھاڑ ڈالیں۔ وعن ابی قلابہ، ابو قلابہ سے مروی ہے، قالا، انہوں نے فرمایا، ان فی الغیبۃ خراب القلب من الہدی،
یقیناً غیبت میں دل کی ویرانی ہے، ہدایت سے دل کی خرابی ہے، ویرانی ہے۔ فنسأل اللہ تعالی العصمۃ من ذلک بفضلہ، تو ہم اللہ تعالی سے اس کے فضل کے ذریعے اس سے یعنی غیبت سے عصمت حفاظت کا سوال کرتے ہیں۔ ھذا الکلام فی المحظور، یہ کلام محظور کے بارے میں ہے، ناجائز کلام کے بارے میں ہے۔ وَأَمَّا الْمُبَاحُ فَفِيهِ أَرْبَعَةُ أُمُورٍ، رہا مباح کلام کرنا تو اس میں 4 امور ہیں۔ اگر مباح کام کرے گا تو اس سے بھی نقصان ہے، اس میں کتنے امور ہیں؟ 4 امور ہیں اس کے نقصان کے اظہار کے لیے۔ احدھا، پہلا امر یہ ہے شغل الکرام الکاتبین، کرامن کاتبین کو مشغول رکھنا۔ فضول بات کر رہا ہے، اگر نہیں کرتا تو کرامن کاتبین کاہے لکھتے؟ کرامن کاتبین کو مشغول رکھنا بما لا خیر فیہ ولا فائدۃ، ایسی چیز میں جس میں کوئی بھلائی نہیں نہ کوئی فائدہ۔ وحق للمرء ان یستحیی منہما، آدمی کا حق یہ ہے کہ ان دونوں سے حیا کرے۔ فلا یؤذیہما، ان دونوں کو ستائے نہیں، ایذا نہ دے۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ بندہ کوئی بات نہیں کرتا، کوئی لفظ نہیں نکالتا، ما یلفظ، لفظ یلفظ لفظ نکالنا، بات کرنا، من قول کوئی بات نہیں کرتا، الا لدیہ مگر اس کے پاس، رقیب ایک نگاہ رکھنے والا، عتید حاضر رہتا ہے۔ کرامن کاتبین اس کے بعد لکھنے کے لیے حاضر رہتے ہیں، جو بات بھی نکالتا ہے ہم اسے فوراً لکھ لیتے ہیں۔ والثانی، دوسرا امر ہے ارسال کتاب الی اللہ تعالی من اللغو والحذر، حذر یا حذر الکلام، کلام کا فحش ہونا، برا ہونا، باطل ہونا، سمع اسموں سے آتا ہے، اسی کا مصدر ہے۔ ارسال کتاب الی اللہ تعالی من اللغو والحذر، اللہ کی جانب نام اعمال بھیجنا، من اللغو والحذر، لغو اور برے کلام کا نام اعمال بھیجنا، ٹھیک ہے نا، لغو اور برے کلام، باطل کلام کا نام اعمال بھیجنا، یہ نقصان ہے۔ اگرچہ مباح ہے مگر یہ نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کو کتنی شرمندگی ہوگی۔ فَلْيَحْذَرِ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ، تو چاہیے کہ بندہ اس سے بچے، وَلْيَخْشَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ عز و جل سے ڈرے۔ وَذُكِرَ، اور ذکر کیا گیا ہے، أَنَّ بَعْضَهُمْ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَتَكَلَّمُ بِالْخَنَا، کہ ایک شخص نے ایک آدمی کی طرف دیکھا جو بدگوئی کر رہا تھا، فحش کلامی کر رہا تھا، فقالت، اس نے کہا، یا ھذا، اے شخص، انما تملی کتابا الی ربک، تو صرف اپنے پروردگار کی جانب خط املا کر رہا ہے، اپنے پروردگار کی جانب خط بھیج رہا ہے، املا کروا رہا ہے، املا کروانا، اپنے پروردگار کی جانب خط املا کرا رہا ہے۔ فانظر ما تملی، تو غور کر کیا املا کرا رہا ہے۔ والثالث، تیسرا امر ہے قرأت بین یدی الملک الجبار یوم القیامت لا رؤوس الاشہاد، تیسری برائی مباح کلام کرنے کی یہ ہے، اس قرأت ہو ضمیر کتاب کی طرف راجع ہے، اس نام اعمال کا پڑھنا، بین یدی الملک الجبار، ملک الجبار، جبار بادشاہ کے سامنے، زبردست بادشاہ کے سامنے اس نام اعمال کی قرأت ہوگی، یوم القیامت، قیامت کے دن، علی رؤوس الاشہاد، گواہوں کے سامنے، کوئی عذر کی جگہ نہیں رہے گی، ہے نا، گواہوں کے سامنے، بین الشدائد والاحوال، سختیوں اور ہولناکیوں کے درمیان، ہے نا، مشکلات ہوں گی، سختیاں ہوں گی، ہولناکیاں ہوں گی، ایسے ماحول میں اس کی قرأت ہوگی، اور وہ بھی زبردست قہار بادشاہ کے سامنے، تو ظاہر سی بات ہے شرمندگی بھی ہوگی، ہے نا، اور ملامت ہوگی۔
عطشانا عریانا جیعانا منقطعا عن الجنہ، اس حال میں کہ وہ پیاسا ہوگا، برہنہ ہوگا، بھوکا ہوگا، منقطعا عن الجنہ جنت سے دور ہوگا، محبوسا عن النعمہ نعمت سے قید میں رکھا جائے گا، نعمت سے دور کر کے انبوت کے لیے نعمت سے دور قید میں رکھا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے وہاں جواب دہ ہونا پڑے گا، اگرچہ یہ ممنوع نہیں، ناجائز نہیں، گناہ نہیں ہوگا، مگر زبردست اللہ کے سامنے اس کا پڑھا جانا کیا کم شرمندگی کا باعث ہے؟ اور وہ بھی پیاسا ہوگا، برہنہ ہوگا، بھوکا ہوگا، جنت سے اور نعمتوں سے دور وہاں قید میں ہوگا، تو یہ بھی جو ہے بہت بڑی سزا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑی سزا ہوگی۔ والرابع چوتھا امر ہے اللوم والتعیر بماذا قلتا، ملامت ہوگی اور عار دلایا جائے گا اس پر جو تو نے کہا، اگرچہ وہ مباح تھا۔ وانقطاع الحجہ، اور حجت منقطع ہوگی، کوئی حجت نہیں ہوگی، کوئی حجت نہیں ہوگی اس پر کہ میں نے اس وجہ سے کہا تھا، تمام حجت اور دلیل ہے نا ختم ہو جائے گی۔ والحیاء من رب العزہ، اور پروردگار عالم سے شرمندگی ہوگی۔ وقد قیلا، اور کہا گیا ہے ایاک والفضول، فضول باتوں، فضول کاموں، ہر فضول چیز سے بچ۔ فإن حسابہ یطول، اس لیے کہ اس کا حساب بڑا طویل ہوگا۔ وکفی بہذہ الاصول واعظا لمن اتعظ، یہ اصول کافی ناصح ہیں اس کے لیے جو پند پذیر ہو۔ وقد بسطنا فی کتاب اسرار معاملات الدین، اور ہم نے اس کی تفصیل کی ہے کتاب یعنی احیاء العلوم کی ایک باب، ایک کتاب اسرار معاملات الدین میں، ما فیہ مقنع، جس میں بسطنا ہم نے تفصیل کی ہے کتاب اسرار معاملات الدین میں، ما اس کی تفصیل کی ہے، فیہ مقنع جس میں کفایت ہے، جو کافی ہے، اس کی تفصیل کی ہے جس میں کیا ہے؟ کفایت کرنے والا کلام ہے۔ فانظر یعنی تفصیلی کلام ہے۔ فانظر فیہ تجد الشفاء، تو اس میں فانظر فیہ تجد الشفاء، تو اس میں دیکھ شفا پائے گا۔ تفصیلی کلام اس کے بارے میں، اس میں دیکھ تو اپنے مرض کی، اپنے گناہوں کے امراض کی، یا اپنے ہے نا امراض لسان کی، زبان کے امراض کی ہے نا امراض کے لیے اس میں شفا پائے گا۔ بس جناب۔